السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المنافقون کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ 3 آیتوں کا مطالعہ ہو چکا ہے، اور ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی آیت نمبر 4 ہے، اس کی ترجمانی یوں ہے: انہیں دیکھو تو ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ اس آیت کی ترجمانی تھی۔ جیسا کہ گزشتہ بھی ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں، منافقین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانا، مخالفت کرنا، تکلیف دینا، یہاں تک کہ قتل کی سازشیں وغیرہ بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ظاہر میں مسلمان تھے اور اندرونی ایمان ان کے دل میں گھرا نہیں تھا۔ دکھاوے کی نماز وغیرہ پڑھتے، بلکہ نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے۔ فجر اور عشاء کی نماز ان کے لیے بہت گراں گزرتی تھی۔ 4 صفات جو بتائے گئے گزشتہ بھی ہم منافقین کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مفہوم میں یہ بھی بتایا کہ جس شخص میں جو صفت اگر موجود ہے وہ اتنا نفاق ہے اس کے اندر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابھی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے انہیں دیکھو، یعنی ان منافقین کو دیکھو، ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جائیں۔ یعنی یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس، تفسیر ہے، رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، بڑے ڈیل ڈول کا تھا، تندرست تھا، خوش شکل اور چرپ زبان آدمی تھا، یعنی گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں زبان اچھی تھی، اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی۔ تقریباً اس کے جو قریب کے ساتھیاں تھے ان کی بھی ایسی تھی۔ یہ سب مدینے کے رئیس لوگ تھے، امیر لوگ تھے مدینے کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے۔ مجلس میں آتے تھے، نہیں کر کے نہیں، آگے دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے۔ ان کے جثے بشرے کو دیکھ کر، ان کے کپڑوں کو اور ان کے رہن سہن کو اور ان کے اس کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر کوئی یہ گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ بستی کے یہ معززین اپنے کردار کے لحاظ سے اتنے ذلیل ہوں گے کر کے وہ اندازہ نہیں لگا۔ ظاہر میں تو یہ بالکل یہ رہتے تھے، خوش مزاج، چرب زبان، اچھی بات کرنا، ظاہری تعریف کرنا، وہ تمام ہے، لیکن اندرونی جو ہے وہ مخالفت میں رہتے تھے۔ تو یہ ان کا تذکرہ قرآن مجید اس صورت کے اندر بتا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا مگر وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ کیسی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا، دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں، یعنی یہ جو دیواروں کے ساتھ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں یہ انسان نہیں ہیں بلکہ لکڑی کے کندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں، حالانکہ وہ مدینہ کے رئیس، امیر ترین لوگ ہیں، بالکل رہن سہن بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان کے بارے میں جب یہ مجلس میں بیٹھتے ہیں لچھے دار باتیں کرتے ہیں، چرب زبانی چلاتے ہیں، اور تو لگے جب اس سے ٹیکا لگا کے بیٹھتے ہیں تو یہ کیا ہے، لکڑی کے کندے ہیں۔ ان کو لکڑی سے تشبیہ دے کر یہ بتایا گیا کہ یہ دراصل
اخلاق کی روح سے خالی ہیں، جو اصل جوہر انسانیت کا جو اعلیٰ ترین معیار جوہر کیا ہے وہ اخلاق ہے۔ اعلیٰ اخلاق سے جو ہے انسان زیادہ پہچانا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو آپ اسے یہ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے آپ جو ہے اخلاق بھی جو ہے آپ کے اعلیٰ ترین تھے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا وہ جملہ، بہرحال اخلاق کے روح سے یہ لوگ خالی ہیں، جو اصل جوہر انسانیت ہے۔ پھر انہیں دیوار سے لگے ہوئے کندھوں سے تشبیہ دے کر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بالکل ناکارہ ہے، بیکار ہے، کیونکہ لکڑی بھی اگر کوئی فائدہ دیتی ہے تو اس وقت جب کہ وہ کسی چھت میں یا کسی دروازے میں یا کسی فرنیچر میں لگ کر استعمال ہو رہی ہو۔ دیوار سے لگا کر کندھے کی شکل میں جو لکڑی رکھ دی گئی وہ کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی۔ ایسی مثال لکڑی کے کندھے، بہت سارے لکڑی کتنے کام میں آتی، فرنیچر میں، دروازوں میں، چھت میں، کہاں کہاں کام میں۔ ایسی لکڑی جو کندھے جو کسی کام کے نہیں ہیں، اسے انسانیت کو، انسانوں کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ مثال یہاں پر ان کے بارے میں دی جا رہی ہے، دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ پھر آگے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہاں، یعنی اس مختصر سے فقرے میں ان کی مجرم ضمیر کی تصویر کھینچ گئی، چونکہ اندرونی طور پر کیا ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں، چونکہ اپنے دلوں میں خوب جانتے تھے کہ وہ ایمان کے ظاہری پردے کی آڑ میں منافقت کا کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اس لیے انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کب ان کے جرائم کا راز فاش ہو جائے یا ان کی حرکتوں پر اہل ایمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ان کی خبر لے ڈالی جائے۔ بستی میں کسی طرف سے بھی کوئی زور کی آواز آتی یا کہیں شور بلند ہوتا تھا تو وہ سہم جاتے اور یہ خیال کرتے تھے کہ کیا ہماری شامت آ گئی ہے۔ ایسا کہا جائے، دیکھو جو شخص گلٹی کانشیس رہے گا، جو یعنی اس کے اندر جرم کرنے کا جس کی ذہنیت مجرم رہے گی، جو غلط کام یہ کیا ہوگا، تو ہر وقت اسے ڈر رہتا ہے کہ کب میری بات، کب میری راز جو ہے کھل جائے اور پھر میرا انجام کیا ہوگا، ایسا معاملہ۔ تو یہ ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ ہر زور کی آواز کو کیا سمجھتے تھے لوگ؟ اپنے خلاف سمجھتے تھے، اتنا ان کو ڈر بھی تھا۔ پھر ہم العدو فاحذرہم، یہ پکے دشمن ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کھلے دشمن کی بنسبت یہ چھپے ہوئے دشمن زیادہ خطرناک ہے۔ منافقین کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا؟ یہ پکے دشمن ہے بتا رہا جائے، یعنی ظاہر میں اگر جو کھلا دشمن اگر یہ ہوتا تو کیا کرتا، سامنے مقابلہ کرتا ہو اور ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ جو ہے مقابلہ کر رہا کر کے، لیکن جو چھپے ہوئے ہیں، جو ظاہر میں تم سے دوست ہیں لیکن اندر میں تمہارے دشمن ہیں، ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا اور یہ بہت ڈینجر ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ دشمن بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ مٹھی چھری بولتے ہیں نا، کہ مٹھی چھری جیسے، تو گھل مل کر تمہارے راز جانیں گے، تمہاری تدبیر جانیں گے، تم کیا کرنا کہ منصوبے جانیں گے، وہ جانیں گے، پھر اس کے حساب سے پھر وہ اپنی چال چلتے ہیں اور اندر کام کرتے ہیں۔ ایسا جو ہے ان کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو ہے تمہارے کیا ہیں، پکے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما قاتلہم اللہ، ان سے پھر آگے اس سے پہلے ان سے بچ کر رہو، یعنی ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہر وقت خیال رکھو، یہ کسی وقت بھی دغا دے سکتے ہیں، کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ غدار بھی جیسے کہتے ہیں نا، کہ لوگ ایون جو ہے غدار ہر جگہ موجود ہیں، جو نفاق کے لوگ بھی جو ہے نا ہر جگہ جو ہے ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں۔ تو ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ تو یہ جو ہے پرکھنا بہت مشکل کام ہے دراصل۔ جو قرآن اور حدیث سے، اسلامی تاریخ سے جو یہ رکھتے ہیں، زیادہ گہرا ربط رکھتے ہیں، وہ لوگ ایسے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں۔ قرآن کی روشنی سے جب انہیں کمپیئر کرتے ہیں، قرآن کی روح سے جب ان کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آتا۔ ادروائز جو ہے وہ
سمجھ میں نہیں آتا، مشکل ہو جاتا۔ تو یہ تم ہوشیار کیا جا رہا کہ ہر وقت خیال رکھو کہ یہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، دغا دے سکتے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ کی مار ان پر، یہ دراصل بددعا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں اس فیصلے کا اعلان ہے کہ وہ اس کی مار کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان پر اس کی مار پڑ کر رہے گی، اللہ تعالیٰ کی مار پڑ کر رہے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے لغوی معنی میں استعمال نہ فرمائے ہوں بلکہ عربی محاورے کے مطابق لعنت اور پھٹکار اور مذمت کے لیے استعمال کیے ہوں۔ جیسے اردو میں ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ستیاناش اس کا ہو جائے، کیسا خبیث آدمی ہے۔ اس لفظ ستیاناش سے مقصود اس کی خباثت کی شدت ظاہر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرنا۔ یہ ہے وہ نقطہ جو مفسر بیان کرتے ہیں۔ یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں، یہ منافقین کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو ایمان سے نفاق کی طرف الٹا پھرانے والا کون ہے، بلکہ اس کی تصریح نہ کرنے سے خود بخود یہ مطلب نکلتا کہ ان کی اس اوندھی چال کا کوئی ایک محرک نہیں بلکہ بہت سے محرکات اس میں کار فرما ہے۔ شیطان ہے پہلا، برے دوست ہیں، ان کے اپنے نفس کے اغراض ہیں، کسی کی بیوی اس کی محرک ہے، کسی کے بچے اس کے محرک ہیں، کسی کی برادری کے اشرار اس کے محرک ہیں، کسی کو حسد اور بغض اور تکبر نے اس راہ پر ہانک دیا ہے۔ یہ تمام ذرائع ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان کی یہ حرکتیں، یہ تمام ریزنز ہیں جو یہ بتایا گیا۔ سب سے پہلے شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کی شکل میں بھی آ کے جو ہے بھٹکاتا، وسوسے ڈالتا، برے دوست وغیرہ ہو گئے ہیں، نفس کے اغراض ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہیں جو اس کی وجہ سے یہ ان کا جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ یہ الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ یہی ہوا نا بنی المصطلق کا واقعہ یاد کر، اگر ہم یہ کریں تو اللہ کے رسول جو واقعہ لوگوں نے جب لوٹ کر آئے، لوگوں نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، استغفار کرو، ہاں تو اس نے کیا ہے، عبداللہ بن ابی کا کیا، میں ان سے معافی مانگوں، میں ان سے کروں، تو تکبر غرور گھمنڈ میں مانگا نہیں بلکہ پلٹ گیا۔ تو سر جھٹکتے ہیں، بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے جو ہے رکتے ہیں، یعنی صرف تفسیر ہے اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ رسول کے پاس استغفار کے لیے نہ آئے، بلکہ یہ بات سن کر غرور اور تمکنت کے ساتھ سر کو جھٹکا دیتے ہیں اور رسول کے پاس آنے اور معافی طلب کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آنا، آپ سے معافی مانگنا کیا سمجھتے ہیں؟ توہین سمجھ کر اپنی جگہ جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ان کے مومن نہ ہونے کی کھلی علامت ہے۔ یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی کھلی رسول سے معافی مانگ کتنی بڑی یہ ہے، اگر معافی مانگ لیتا اگر وہ، اور اگر اللہ کے رسول معاف کر دیتے تو اس کے تمام گناہ جو سرزد ہوا تھا وہ معاف ہو جاتا تھا، لیکن تکبر میں، گھمنڈ میں، اور کیوں میں ان کے پاس جا کے معافی مانگوں، تو یہ اس کی مینٹلٹی ہوئی جس کی وجہ سے اس نے یہ نہیں کیا۔ تو بس انشاءاللہ آئندہ اور ہم لیں گے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس منافقت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تا حیات بچا کر رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور صدیقین، شہداء،
صالحین میں سے اللہ تعالی ہم کو اٹھائے اور مومنین میں سے ہم کو رکھے۔ تو بہرحال منافقت اور دوسری برائیوں سے اللہ سبحانہ تعالی ہم کو بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔